الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے جہنم واصل ہونے کی اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی و مسرت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اس مارکہ حق و باطل میں جس طرح خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند گرامی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے، اسی طرح خلیفہ ثانی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ جب لشکر اسلام فتح یاب ہو کر مدینہ منورہ واپس آیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم سے ملاقات کی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ تمہارا چچا یعنی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو شہید ہوں اور تم زندہ رہو، تم زید سے پہلے کیوں نہ مارے گئے؟ کیا تمہیں شہادت کا شوق نہ تھا؟ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے والد محترم، چچا جان اور میں دونوں نے حق تعالی سے شہادت کی درخواست کی تھی، ان کی دعا مستجاب ہوئی، لیکن میں اس سعادت سے محروم رہا۔ حالانکہ چچا جان کی طرح میں نے بھی حصول شہادت کے لیے اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ محترم سامعین، ان تمام واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کتنی بڑی جماعت جھوٹے مدعی نبوت سے مقابلے کے لیے میدان میں آئی۔ صحابہ کرام نے نہ وقت کی نزاکت کا خیال کیا، نہ مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا، اور نہ اس جماعت کے نماز، روزہ، حج، تلاوت یا دیگر احکام اسلامی کے ادا کرنے سے دھوکہ کھایا۔ انہوں نے محض اس بات پر جہاد کیا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ہر مدعی کذاب ہے اور اس کی سرکوبی ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کا دعوی نبوت خواہ کسی بھی تعویل سے ہو، اس کی کتنی ہی بڑی جماعت کیوں نہ ہو، اس کے پیروکار ظاہری شکل و صورت سے کتنے ہی اسلامی کیوں نہ ہو، خواہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہوں، تمام اسلامی شعائر کی پابندی کرتے ہوں، ان سب کو غیر مسلم قرار دیا جانا قرآن و سنت اور اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سبب عین درست اور نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مالک کریم ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ختم نبوت کی پہرے داری نصیب